ہم سب کے محترم ضلع اعظم گڑھ کی ایک جانی پہچانی علمی شخصیت مولانا عمیر صدیق ندوی صاحب، جو کہ ہماری دعوت پہ آج تشریف لائے ہیں، ہم ان سے بھی معذرت خواہ ہیں کہ ان کے شایان شان ہم کوئی استقبال نہ کر سکے، ان کا انتظام نہ کر سکے، اور میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور ہماری اس جدوجہد میں ہماری رہنمائی فرمائیں، ہماری رہبری فرمائیں۔ عمیر صدیق ندوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات، جمال صاحب شاعر نہیں ہیں، مگر شاعری کرنے کا فن آتا ہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج ایک ایسے موقع پر، جس کے لیے صحیح تعبیر مبارک موقع کہا جا سکتا ہے کہ ایک مبارک موقع ہے، اقرا اسکول اور عظمت اکیڈمی دونوں کا ایک ملن، ایک سنگم ہو رہا ہے۔ سنگم جب بھی کہیں ہوتا ہے تو اس پہ تقدس کی کوئی شکل آ جاتی ہے۔ عظمت اکیڈمی کے بارے میں بھی آپ نے سنا پہلے بھی، مقصد صرف ایک ہے، ہمارے ان تمام بزرگان دین کا، ہمارے جو ایک نئی نوجوان نسل جس کو ہم جنونی نسل کہتے ہیں، جیسے عارف صاحب وغیرہ ہیں، ہمارے تمام لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جنونی نسل ہے۔ آصف صاحب ہے، فاروقی صاحب، ان لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو صرف ایک ہی موضوع، ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس قوم کا ایک ایک بچہ وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو جائے، تعلیم سے ایک بچہ بھی محروم نہ رہے، قوم کا ایک فرد بھی ایسا نہ ہو جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ ان پڑھ ہے۔ ہر وقت ان لوگوں کی بات میں صرف یہی ایک سوچ رہتی ہے، اور وہ تعلیم بھی ایسی جو ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک جو دوہری ذمہ داری ہے کہ ایک طرف ہمارے ساتھ جو ہے وہ دین ہے اور ایک طرف دنیا ہے۔ شاید ہی دنیا کی کسی قوم کو تعلیم کے میدان میں اس قسم کی کہ تضاد کا کہنا چاہیے، یا کم سے کم دو رویا جو لکیریں چل رہی ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، جیسا کہ ہمارے یہاں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ جدید تعلیم سے بھی آراستہ ہو، لیکن اس سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی کا مقصد اور منہج طے ہو جائے دین کے راستے۔ تو یہ دین اور دنیا کا باہم ملانا یہ بظاہر بہت مشکل کام ہے، لیکن جس طریقے سے زمانے نے ہم کو سکھایا، ابھی کل ہی ہم پڑھ رہے تھے، کہیں اتفاق سے ایک مضمون سامنے آ گیا، تو جب اس میں ہندوستان کی تاریخ ہم دیکھ رہے تھے تو تقریباً 600 سال سے تعلیم کے نام پر ہمارے ہاں جو نصاب رائج رہا، دینی تعلیم کے نام پہ یا تعلیم کے نام پہ یا اس تعلیم کے نام پر جس کو مورخین نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، تو وہ صرف روایتی کتابیں، معقولات اور منقولات کی چند کتابیں، اور خود لکھنے والا کون ہے؟ پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی۔ وہ خود سوال قائم کرتے ہیں کہ اگر یہی 600 سال میں یہی درس تھا تو پھر یہ ہمارے قلعے کیسے بنے، ہماری فوجوں کے لیے ہتھیار کیسے بنے، ہم نے بند کیسے بنائے، ہم نے مواصلات کا نظام اتنا زبردست کیسے کیا کہ 24 گھنٹے میں آسام سے لے کے اور کابل تک کی ڈاک پہنچ جاتی تھی۔ پھر وہ کون سا نظام تعلیم تھا جس نے اکبر کو یہ آمادہ کیا کہ وہ پورے ملک کا بندوبست، اراضی کا بندوبست کر سکے؟ یعنی وہ جو جدید ترین جتنے بھی علوم ہیں جن کی آج اہمیت ہے، ایسے اطباء، ایسے حکیم کہ جن کے افسانے معلوم ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے کیسے مریض اچھے ہوئے، یہ کون سا علم تھا، کہاں سے آیا تھا؟ تو اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری روایات میں جدید اور قدیم کی آویزش نہیں تھی، دونوں میں ٹکراؤ نہیں تھی۔ پتہ نہیں یہ ٹکراؤ کہاں سے ایسا آیا کہ یہ سمجھا گیا کہ بس یہ بالکل الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے۔ 200 سال کے عرصے میں ہم نے جتنے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں تاریخ کے اندر، اور اتار چڑھاؤ کیا دیکھے ہیں؟ صرف اتار ہی اتار دیکھے ہیں۔ زوال کا ایک ایسا
دھارا بہ رہا ہے ہماری قوم پر کہ جیسے عالمی پیمانے پر لگتا ہے کہ ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ ایسے جب حالات ہوتے ہیں تو اسی میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ دھارے کے خلاف ہوا کو روک موڑ دینے کی بات، اور یہ دور شروع ہوا کب سے؟ یہ تقریباً 30-40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو تعلیم کے میدان کے لوگ تھے، چاہے دینی مدارس کے حضرات ہوں، ذمہ دار ہوں، یا دنیاوی مدارس کے، ان کے اندر ایک سوچ پنپی کہ کیوں نہ ہم دین کو، دنیا کو ایک کر کے اپنی قوم کو، بلکہ اپنے ملک کے بچوں کو ترقی اور دنیاوی ترقی اور روحانی ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عظمت اکیڈمی کے جتنے مقاصد ہیں کہ بلندیوں کو چھو لینا، عظمت کی بلندیوں کو چھو لینا، آپ کا شاید پہلا پروگرام ہے، پہلا آپ کا جو نمبر 1 کی جو آپ کی اسکیم ہے، اس میں آغاز آپ نے کیا ہے کہ عظمت کی بلندیوں کو پھر سے چھو لینا۔ یہ عظمت کی تلاش، عظمت رفتہ کی تلاش، کھوئے ہوں کی جستجو، یہ جو کھوئے ہوں کی جستجو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جنون ہے۔ اور یہ اس پاک سرزمین پر، میں تو بار بار کہتا ہوں، میں اعظم گڑھ کا ہوں نہیں، لیکن اعظم گڑھ کا چپا چپا جیسے کوئی پیغام دیتا ہے، پوری دنیا کو پیغام دیتا ہے۔ یہ کون سا خطہ ہے جہاں اصلاح نے ایک انقلاب کی آواز اٹھائی تھی، قرآنیات کی، جہاں بیت العلوم ہے، اور جہاں پر اب اقرا بھی آ گیا ہے، اور جہاں پر عظمت اکیڈمی ایک نئی منزلوں کی تلاش میں رواں دواں ہے۔ اور صرف یہ نہیں، پورے خطہ یہاں سے وہاں تک ہمارے طارق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے لے کے اور شبلی کالج تک اور شبلی اکیڈمی تک اور جامعۃ الفلاح تک، پتہ نہیں کتنے تعلیمی کیا کہنا چاہیے، بے چین بے کلی کی ایک داستانیں لکھی گئی ہیں اس اعظم گڑھ کی سرزمین پر۔ ہم سب واقعی خوش نصیب ہیں جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج ایسے مبارک موقع پر ہم یہاں موجود ہیں۔ ہماری شہادت، ہماری گواہی رہے گی یہاں پر کہ ہاں، یہاں کچھ اللہ کے بندوں نے ایک بار پھر تعلیم کے نام سے پوری قوم کی عظمت رفتہ کو پانے کی، اس کی بحالی کی کا خواب دیکھا، اس کی کوشش کی۔ اور سب سے بڑھ کر میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو کہنا چاہتا ہوں، ابھی راستے میں بات ہو رہی تھی، ہم نے کہا مردوں میں تو سب باتیں کر لیتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں ہو جاتی ہیں، اجر اور ثواب اور دنیا اور فلاح اور ڈھما، ساری باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن جو آدھی قوم ہماری ہے، ہماری قوم کی جو آدھی آبادی ہے اور جن کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، آپ نے لکھا ہے کہ گود سے گور تک، یہ گود سے جو زندگی شروع ہوتی ہے، اس گود کو سنوارنے کا کام کون کرے گا؟ کون ان کے کانوں میں آوازیں پہنچائے گا کہ تمہاری گود میں پلنے والا بچہ آنے والے دنوں میں کیا اس کو ہونا چاہیے؟ ترسے ہوئے ہیں ہم لوگ، ترسے ہوئے ہیں اپنے ان نوجوانوں کو دیکھ کر، جو ان کی بے راہ روی کو دیکھ کر، جن کی بے سمتی کو دیکھ کر، جن کے مستقبل کے غیر یقینی حالات کو دیکھ کر ترسے ہوئے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم غافل ہو جائیں ان سے۔ ہم تو گزر گئے، ہم تو عمر کے اس حصے میں آگے کہ اب کل مر جائے کوئی پرواہ نہیں، بھائی ہو گئے 60 سال کے ہو گئے، لیکن یہ جو آنے والی نسل ہے اس کے بارے میں کون سوچے گا؟ نہ صرف یہ کہ دنیا، بلکہ جو آخرت جو ہے، جو اصل کامیابی ہے، کون سوچے گا ان کے بارے میں؟ کیا یہ دولت، یہ دکھاوا، یہ ساری چیزیں ہم کو بچا لیں گی بحیثیت قوم کے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سب کے سامنے سوال ہے، اور ہماری بہنوں کو یہ سوال ایک ایک کے دل میں اٹھنا چاہیے کہ ہم کو اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے۔ اور یہ بات تو بھی ہمارے سامنے بہت سے لوگ کہیں گے جو ماہرین تعلیم ہیں، میں تو تعلیم کے فن سے بالکل بے بہرا ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن جو ماہرین تعلیم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سعید صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، تمام لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کہ کون سے فارمولے ایسے نکالیں کہ جہاں پر معاملہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدے ہمارے سامنے آ سکیں، اور سب سے بڑھ کر ہم وہ قوم بن جائیں جو صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ ہے، جس کو صحیح معنوں میں تہذیب یافتہ کہیں گے، جس کو صحیح معنوں میں خیر امت کہیں گے۔ تعلیم اور تہذیب کا مجموعہ اگر کوئی کسی شکل میں سامنے آتا ہے تو اس کا نام ہے خیر امت۔
اور ہم سے کہا گیا تھا کہ بنیادی لحاظ سے، فطری لحاظ سے تمہارے اندر وہ جوہر ودیت کر دیے گئے ہیں کہ اگر جس دن ان جوہروں کو تم نے پا لیا، اس جوہر کو سمجھ لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس دن تم خیر امت کا ٹائٹل تمہارے خیر امت بننے کی بات ہونی چاہیے۔ اس میدان میں، کھلے میدان میں، یہ تو اذا حبت ریح الایمان، آپ ہوا کی بات کر رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ ایمان کی ہوائیں چلی، ایمان کی ہوائیں چلی ہیں، اوپر سورج اور نیچے زمین، ان دونوں کے درمیان صرف اور صرف اگر ہوا چلے تو ایمان کی ہوا چلے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے بھائی جمال صاحب کو، عارف صاحب کو، اور ان تمام حضرات کو جن کی سرپرستی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ہم تو ان کو سننے کے لیے آئے، ہم کو نہیں معلوم تھا کہ ہم کو بلا لیں گے، میں کیا، میری آواز کیا، لیکن دل کا درد، ہمارے بھی بچے ہیں، ہم بھی دن رات سوچتے ہیں کہ اللہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، کیا ہوگا ان کا مستقبل، جیسے ہمارے بچے ویسے قوم کا ہر بچہ۔ اس مسئلے کو سوچنا ہے، ہم سب کو سوچنا ہے اور دعا کرنا ہے۔ یہ استقبالیہ تقریب ہے، یہاں تو دعائیں ہونی چاہیے کہ اللہ اس سرزمین کو قبول کر لے، برکتوں سے بھر دے، معمور کر دے، یہاں سے وہ بچے پیدا ہوں جو بچے خیر امت کہلانے کے حقدار بن جائیں، جن کی مائیں فخر کریں، جن کے باپ فخر کریں، جن کی بستیاں فخر کریں کہ ہاں ہماری سوچ، ہماری فکر اور ہمارے یہ تمام ساتھ دینے والوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم نے دنیا کے سامنے وہ نمونے پیش کیے ہیں انسانوں کی صورت میں کہ جس کی دنیا کو ضرورت ہے۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج جیسا کہ معلوم ہے کہ تقریب تقسیم انعامات بھی، میں چاہ رہا ہوں کہ مولانا کے ہاتھوں جو بچے بھی آج حاضر ہیں، 2-3 بچوں کو انعام دلوا لیں۔ میں نام لے رہا ہوں، بچے فوراً بلا تاخیر پہنچ جائیں۔ محمد بلال LKG، فوزان LKG، کائنات سراج LKG، منزہ ایاز UKG، عبداللہ اسلم UKG، علیزہ کلثوم UKG۔ ان میں سے کوئی بھی بچہ ہو، پھر نام سن لیجئے۔ محمد بلال، فوزان، کائنات سراج، سامیہ شیخ، منزہ ایاز، عبداللہ اسلم، علیزہ کلثوم۔ اور کون ہے؟ آجی جلدی پہن کے آجی، پہن کے۔ یس، کیا نام بیٹا آپ کا؟ بیٹا جی، ہاں جی، اور آپ کا نام کیا بیٹا؟ نام بتائیے۔ فوزان، آپ کا نام؟ ادھر دیکھ، علیزہ۔ اور کون؟ اور کیا نام آپ کا؟ مناف نہیں، ابھی بیٹھے۔ منزہ ایاز، ابھی آپ کا نمبر نہیں۔ سامیہ آئیے بیٹا، سامیہ۔ ارے یہ تو وہی ہے نا جو ویلکم میں تھی۔ ادھر تو سامنے سے بیٹے، سامنے سب لوگ دیکھیں، ادھر بس۔ اور کوئی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ جی ابھی بیٹھے۔ ہاں یہ آگے ہو جائے بیٹے، یہ ٹھیک، کھڑے رہیے، ہو گئے، سامنے ہو جائے، ٹھیک۔ بہت شکریہ مولانا۔